اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی ہماری یہ نشست پچھلی نشست کا تسلسل ہے جس میں ہم نے شہادت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات حقائق کی روشنی میں پیش کیے، اور آج کی یہ نشست بھی اسی کا تسلسل ہے۔ روایت میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے جگر گوشہ حسین بن علی کو سن 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا کہ جب ایک اوباش نوجوان ان پر چڑھائی کرے گا۔ اس حدیث کو مسند الفردوس میں روایت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کا اوباش نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی نوخیز اور لاابالی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ 1 سال پہلے ہی فوت ہو گئے۔ یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تھا۔ مزید یہ کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیتیں تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خود خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے۔ اس لیے تخت نشین ہوتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر بھیجی، اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے حق میں بیعت لو، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز مت چھوڑو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ سے روانگی۔ مدینہ کے حالات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ناسازگار ہو گئے، اور آپ نے سوچا کہ ممکن ہے کہ میرے حامیوں اور حکومت کے درمیان ایک مسلح جنگ کی فضا پیدا ہو جائے اور خون خرابے کی نوبت آ جائے، اور میرے نانا کا مدینہ جسے آپ نے حرم قرار دیا تھا، جس حرم کے لیے میرے چچا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا خون قبول کر لیا تھا، اپنی موت کو بے کسی اور بے بسی کے عالم گوارا کر لیا تھا، لیکن اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مقدس سرزمین میرے خون سے رنگین ہو جائے۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ باقی 2 صحابہ بھی بیعت کا انکار کر کے ایک طرف ہو گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں میں اور آپ کے غلاموں میں چونکہ جوش تھا، آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئے اور گنبد خضرا کو مشتاقانہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر عرض کی، نانا جان، اب آپ کے شہر کے لوگ اور یہاں کے حکمران مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر بوجھل دل اور پرنم آنکھوں کے ساتھ اہل و عیال اور اعزاء و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ کے حرمت کے تحفظ کی خاطر شہر مکہ کو ہجرت فرما گئے۔
اور وہاں پہنچے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے کئی حامیوں کو تیار کر چکے تھے۔ یزید کو جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ پہنچنے کی خبر ہوئی تو اس نے اپنا لشکر بھیجا اور سپہ سالار کو حکم دیا کہ مکے کا محاصرہ کر لیا جائے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ہوئی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکے میں حرم کعبہ کے پیش نظر پھر بھی شریک نہ ہوئے، الگ تھلگ رہے۔ کوفہ شہر کے شیعان علی اور کوفہ اور بصرہ کے باسیوں کو یہ اطلاع ہو چکی تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کر دیا ہے۔ انہیں یہ اطلاع بھی ہو چکی تھی کہ مکے کا پہلے معرکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کر لیا ہے اور یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اس پر شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفے اور بصرہ میں حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو جو کہ شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سردار تھا، اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لیا اور اس کے گھر ایک میٹنگ طلب کی۔ شیعہ مکتبہ فکر کی ایک معتبر تاریخ کی کتاب جس کا نام جلا العیون ہے، اس میں تفصیل سے یہ واقعات درج ہیں۔ انہوں نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ حالات سازگار ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید تخت نشین ہوا ہے، بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، لوہا گرم ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی جائے اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور اس طرح یزید جیسے فاسق و فاجر اور شقی اور بدبخت انسان کی حکومت کا پٹا اپنے گلے سے اتار پھینکیں۔ مسلمان اور بعض دیگر شیعہ لیڈروں نے یہ کہا کہ دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے وفائی کر بیٹھیں، اگر ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ ان کا ساتھ دے سکتے ہو تو پھر اس امر کی دعوت دے دو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ جابر حکومت کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے اور ان سے جفا کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے تو انہیں تکلیف نہ دو۔ لیکن شیعان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قیمت پر ان کا ساتھ دیں گے اور ثابت قدم رہیں گے۔ پس ان فیصلوں کے نتیجے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے اور وفود بھیجے۔ ان خطوط میں لکھا کہ اے ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم آپ کے اور آپ کے والد گرامی کے شیعہ ہیں، معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے، ہم کوفہ اور بصرہ کے سارے لوگ آپ کی حمایت میں فسق و فجور اور ظلم اور ارتداد کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے دست اقدس پر بیعت کر کے آپ کی خلافت کا اقرار اور اعلان کرنے پر آمادہ ہیں۔ ہم آپ کو امر بالمعروف کی دعوت دیتے ہیں، اگر آپ اس دعوت کے باوجود نہ آئے تو ہم قیامت کے روز آپ کے گریبان تک اپنا ہاتھ لے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب طلبی کریں گے کہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دی تھی، لیکن آپ نے ہمارے دعوت پر کوئی اقدام نہیں کیا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی اور آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے علم جہاد بلند کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر اعزاء و اقارب اور کئی جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، کوفے کے لوگ بے وفا ہیں، جفاکار ہیں، انہوں نے آپ کے ابا حضور سے بے وفائی کی تھی، انہیں غربت، پردیس اور قسم پرسی کی حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچایا تھا، اور پھر یہ لوگ وہ ہیں کہ یہ اپنے ظالم امیر کو تخت سے ہٹا کر دعوت نہیں دے رہے، اس کی پیروی کا خلادہ بدستور ان کے گلے میں ہے،
ان کے سروں پر اس کی غلامی کا سایہ ہے، لیکن آپ کو بلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے بے وفائی کر جائیں اور ظلم و ستم کے مرتکب ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ سنا، لیکن فرمایا کہ اب مجھ پر امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت حق کی خاطر علم جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جفاکار ہوں یا بے وفا، مجھے ان کی بے وفائی سے کوئی سروکار نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سوال کیا جائے کہ تجھے دعوت حق دی گئی تھی، اس وقت ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبی کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، اور دین اسلام میں بدعات و خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، قارونیت، فرعونیت اور یزیدیت دندنا رہی تھی، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھی، اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اسلام کی حکومت اور اسلام کے قانون کی تضحیک ہو رہی تھی۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم کیوں بلند نہ کیا؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ البتہ یہ مناسب ہے کہ جانے سے پہلے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے بھیجتا ہوں۔ انہوں نے وہاں سے جو رپورٹ بھیجی پھر اس کے مطابق عمل کروں گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی مسلم، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے مشورہ دو اور مجھے خط لکھو کہ آیا ان حالات میں میرا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں، لوگ یزید کی بیعت توڑنے اور میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں، اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو شیعان علی نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمائندہ سمجھ کر جوق در جوق آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اور پہلے ہی دن 10-12 ہزار افراد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بیعت کر لی۔ آپ نے پہلے دن لوگوں کا شوق، عقیدت و محبت، جوش اور ولولہ دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالات دعوت حق اور عمل بالمعروف کے لیے سازگار ہیں۔ 12,000 افراد نے پہلے دن میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، 1,00,000 افراد مزید بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بلا تعمل اور بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ یہ خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا اور آپ کوفہ روانگی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ادھر یزیدی حکومت کے حامیوں کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا۔ سامعین، آج کی نشست کو ہم یہیں اختتام کو پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا تسلسل آئندہ کی نشست میں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔